مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آنیسٹلی، مجھے نہ تو ان کی اردو سمجھ آئی نہ ان کی انگریزی سمجھ آئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ اور وہاں پر 1 درجن کے قریب وزراء کی فوج ظفر موج کھڑی ہوئی تھی جو بلوچستان کے وسائل پر، بلوچستان کی گاڑی، بلوچستان کی تیل، بلوچستان کے قدرتی وسائل کے سودا میں براہ راست ملوث ہیں۔ ان کو بلوچستان کا ذرا برابر بھی تکلیف اور مشکلات کا احساس نہیں ہے۔ وہ خود خاموشی سے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس پریس کانفرنس میں ان کا جواب خود ان کو مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، لوگوں کا رد عمل دیکھیں، ان کے جو ہے زبان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکھڑانے والی ان کی جو زبان ہے، لڑکتی ہوئی زبان ہے، وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ پریس کانفرنس جو اسکرپٹڈ تھا، وہ جو استاد نے، جس ہیڈ ماسٹر نے ان کو لکھ کے دیا تھا، وہ اصل میں اس کو بھی نہیں پڑھ سکے۔ جو ایک لکھی پڑھی ہوئی اسکرپٹ نہ پڑھ سکیں، وہ اس مشکل پیچیدہ مسائل سے گرے ہوئے بلوچستان کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ان کو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زبان بہتر کریں۔ ہم نے ہمیشہ اخلاق، احترام، آئین، قانون اور جمہوریت کی زبان استعمال کی ہے۔ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ سیاست سے نہ صرف استعفیٰ ہونے کا، اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ ان کے اندر وہ کانفیڈنس، خود اعتمادی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، جو اس مٹی سے، ان پہاڑوں سے، ان ریگستانوں سے، ریگزاروں سے، ان بچوں سے، ماؤں سے جڑی ہوئی جو سیاسی طاقت ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کی زبان میں پھر لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ ان کو خود پتہ ہے کہ خود اعتمادی سے محروم ہے، اس لیے ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔